آج کے لمحے، آج کی ساعت ہے، بہت قیمتی ہے۔ یہ سارے پردیسی حب النبی میں جمع ہے، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ میں جمع ہے۔ یہ سارے پردیسی، ان کے آنے کا مقصد، ان کے بیٹھنے کا مقصد الحب للہ۔ یہ کوئی کھانے کے لیے، یہ کوئی آرام کے لیے، یہاں کوئی چیز تقسیم ہو رہی اس کے لیے نہیں آئے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، پردیسیوں کی نسبت دیکھیں۔ حج میں سارے بیٹھے ہیں، کوئی تاجر، کوئی ذمہ دار، کوئی دکاندار، کوئی ملازم، کوئی فقیر، کوئی امیر، کوئی غریب، احرام باندھ کے ان سب کو لفظ حاجی کہا جاتا ہے، حاجی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسبت اس وقت بدلی ہوئی ہے، آپ کی نسبت اور ہے۔ لکڑی کی شاخ کو درختوں سے توڑنے کے بعد کہا کہ یہ مسواک ہے، اس کی نسبت پل میں بدل گئی۔ اب اس کا احترام، مسواک کا ادب اور نسبت بدل گئی۔ آپ کی نسبت بہت بدلی ہوئی ہے، آپ بہت عظیم ہے، آپ واقعتاً بہت عظیم ہے۔ آپ کے قدم اٹھے ہیں محض محبت مصطفیٰ میں، حب مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں، چوکٹ مصطفیٰ کے لیے۔ آپ گھر سے نکلے ہیں، تسبیح خانے میں جائیں گے، وہاں کملی والے کی محبت کے تذکرے اور میرے آقا کملی والے کے وسیلے سے مسائل کا حل، مشکلات کا حل، منتوں کو، مرادوں کا پورا ہونا، انشاءاللہ خالی نہیں جائیں گے۔ جس ہستی کی نسبت سے آئے ہیں اس ہستی کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، میری اوقات ڈاکیے کی ہے۔ ڈاک کس کی ہے؟ میرا ہاتھ منتقل کر رہا دے رہا آپ کو، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے۔ میری حیثیت صرف اتنی ہے، پر یاد رکھیے گا یہ پردیسیوں کا مجمع جو صرف اللہ اس کے حبیب کی نسبت سے آیا، اللہ اس کے حبیب کی نسبت سے آیا ہے، یہ آج کل کے مجمع بہت کم ملتے ہیں۔ میں نہیں کہتا نہیں ملتے، بہت کم ملتے ہیں۔ یہ رواج ہی ختم ہو گیا، یہ مزاج ہی ختم ہو گیا، اور یہ سفر بھی ختم ہو گیا۔ آپ کسی سے پوچھیں کہاں چلے، وہ کہیں گے فلاں فلاں فلاں۔ محض اللہ اس کے حبیب کی نسبت سے سفر کرنے کا مزاج، رواج ختم ہو گیا۔ اگر کوئی کرے بھی صحیح، لوگ کہتے ہیں یہ نماز گھر نہیں ہو سکتی، یہ تسبیح گھر نہیں ہو سکتی، اس پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ کہنے لگا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی ملک میں جا رہا ہوں، کہہ رہی اب یہاں نہیں پڑھ سکتا، کہا روزی روٹی کاروبار کے لیے فلاں ملک 5 سال کے جا رہا ہوں، پیچھے اماں بھی مر گئی، ابا بھی مر گیا، تنازع میں نہیں آ سکا، تو کہتے ہیں مجبوری ہے۔ یہ نہیں کہتے یہ روزی روٹی یہاں نہیں ہو سکتی۔ علاج کے لیے فلاں جگہ فلاں ملک جا رہا ہوں، کہتے ہیں علاج یہاں نہیں ہو سکتا۔ اعتراض کرنے والوں سے نفرت اس لیے نہیں کرنی کہ وہ ناواقف ہیں۔ ہم نے تسبیح خانے کا پیغام، مقابلے کا پیغام، نفرت کا پیغام نہیں، ہم نے تو ہر مذہب، مسلک، فرقے، رنگ، نسل کو جوڑنا ہے، اور یہاں بیٹھے ہیں آج بھی۔ جس چیز کا مزاج اور رواج ختم ہو جائے وہ انوکھی نظر آتی ہے۔ کیا کرنے جاتے ہو؟ کیا ملا ہے تمہیں پیر خانے سے؟ یہ تسبیحاں، سجدے، کیا پایا؟ کیا حاصل کیا؟ اعتراضات کا ایک انوکھا جہان ملتا ہے، لیکن عاشق اور دیوانہ سنتا بھی ہے، سہتا بھی ہے، پر اس کے قدم نہیں ہٹتے، نہیں ہٹتے، نہیں ہٹتے، اور انشاءاللہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اعتراض پتہ کیوں ہوتا ہے؟ اعتراض ہوتا ہے، تھرمامیٹر لگایا جاتا ہے، کچا ہے یا پکا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کو، یہ اپنے عشق میں کچا ہے یا پکا ہے۔
اگر تو کچا ہوتا ہے تو دائیں بائیں کی باتوں سے. بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک شہزادی کو دیو اٹھا کے لے گیا. تو کئی گئے. بادشاہ نے اعلان کیا جو شہزادی کو دیو سے آزاد کرائے گا آدھی حکومت دوں گا، اس کی شادی بھی کر دوں گا. کئی اپنی قسمت آزمائی میں گئے، جو جاتا تھا پتھر کا بن جاتا تھا. ایک شخص گیا، وہ بھی کہنے لگا میں بھی اپنی قسمت آزمائی کروں. تو ایک درویش سے ملا، دعا کرا دیں میں ایسے جا رہا ہوں. فرمایا یہ جتنے پتھر کے بنے ہیں انہوں نے دائیں بائیں کی آوازوں پہ توجہ کی تھی، تجھے دائیں بائیں بڑی آوازیں آئیں گی، بڑی خوفناک آوازیں، دل لبھانے والی آوازیں، محبت کی آوازیں. نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا، نہ دائیں کی سننا نہ بائیں کی سننا، بس سیدھا چلے جانا، تو شہزادی کو آزاد کرا دے گا. ایسا ہی ہوا. دیکھا تو راستے میں کئی پتھر کے بنے ہوئے بندے ہیں اور اس کو دائیں بائیں بہت آوازیں آئیں. اس نے کسی کی آواز نہیں سنی، اپنے مقصد کی طرف قدم چلتے 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 چلتے، اور واقعتاً ایسا ہوا کہ شہزادی کو اس نے قید کرا لی. دائیں بائیں کی آوازیں نہیں سنی. آپ نے محسوس کیا کہ مؤذن کانوں میں انگلیاں کیوں دیتا ہے؟ اذان دینے والا کانوں میں انگلیاں کیوں دیتا ہے؟ اسے ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ اس سے بڑا پیغام دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، دائیں بائیں کے کسی آواز پہ توجہ نہیں کرنا. اسے ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ اس سے بڑا اب دنیا میں کوئی بڑا پیغام نہیں ہے، اس سے بڑا دنیا میں اب کوئی پیغام نہیں. دائیں بائیں کی آوازوں میں کوئی توجہ نہیں کرنی. اور وہ اس وقت کانوں سے انگلیاں نکالتا ہے جب اذان ختم ہوتی ہے، اور ہم نے کانوں سے انگلیاں اس وقت نکالنی ہے جب ہماری جنازے کی تکبیر ہوگی. موت سے پہلے نہیں. کبھی اندر سے وسوسے شک بدگمانیاں آئیں گی، کبھی باہر کے فتنے آئیں گے جو تجھے تسبیح اور تسبیح خانے سے روکنے کا پورا سامان کریں گے اور دلیلوں کے ساتھ آئیں گے، تجھے لوٹ لیں گے. یاد رکھیے گا آپ سارے کے سارے اس وقت ارب پتی بیٹھے ہیں، کروڑ پتی نہیں بیٹھے، روحانی مالدار بیٹھے ہیں. تسبیح، ذکر، اللہ اللہ اور اللہ کی طرف اٹھنے والے قدموں کی وجہ سے آپ ارب پتی بیٹھے ہیں سارے. آپ کہتے ہیں مالدار بھی ہوں اور چور ڈاکو بھی نہ آئے، کیسے ممکن ہے؟ چور ڈاکو آئے گا مالدار پہ. آپ کو ان راہوں سے ہٹانے کے لیے شک، وساوس، اعتراض اور بدگمانیوں کے ذریعے، شک، وسوسے، اعتراض اور بدگمانیاں ڈال کے ان راہوں سے ہٹائے گا. خیال کیجئے گا مالدار ہیں، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیے گا. اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک پردیسیوں کے مجمع میں بیٹھے، پردیسیوں کے مجمع میں. اور پردیسیاں 40 پردیسی، اور یہاں تو کئی 40 ہیں، پھر اس سے بھی اگلے کئی 40 ہیں، پھر اس سے بھی اگلے کئی 40 ہیں، یہاں تو کئی 40 پردیسی ہیں. اور آپ وہ خوش قسمت ہیں جو انشاءاللہ تسبیح خانے سے جب جائیں گے آپ کے سر پہ گھٹڑی ہوگی. ایک عجیب بات بتاؤں، پر میں جب مہمان آتا ہے، جیسے آپ میرے مہمان ہیں، اللہ اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، تو اس کے سر پہ گھٹڑی ہوتی. میں حدیث بتا رہا ہوں، آقا کے فرمان کا مفہوم بتا رہا ہوں. اس کے سر پہ گھٹڑی ہوتی ہے جب مہمان آتا ہے. مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، دکھوں کی، غربت اور تنگ دستی کی، قرضوں اور ناکامیوں کی، جادو جنات، مشکلیں، بندش اور مسائل کی گٹھڑی ہوتی ہے. تو جب وہ آتا ہے تو میزبان وہ گٹھڑی نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ اگر وہ گٹھڑی لیتا ہے تو وہی مصیبتیں تو اسی کے گھر آ جائیں گی. وہ نہیں لیتا، اس کی میزبانی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے کھلاتا ہے، محبت دیتا ہے، پیار کرتا ہے.
آپ کے سامنے میں مستقل گلیوں میں اوپر نیچے ہر وقت کوشش کرتا ہوں، اللہ پاک جزائے خیر دے، میرے خدمت والوں کو بے لوث خدمت بے لوث کرتے رہتے۔ اب ہوتا کیا ہے، غور سے سنیے گا، جب واقعہ ہوتا ہے اس کی مہمان نوازی کی گئی، اور مہمان نوازی کی گئی، اور مہمان نوازی کی گئی، اور جب وہ مہمان جانے لگتا ہے، اللہ پاک ان خدمت والوں کے اخلاص کی برکت سے جو للہ ان کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، اس مہمان کی گٹھڑی وہ مصیبتوں کے ساتھ لے جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نہ باہر فرشتوں کی خدمت لگاتے ہیں، فرشتے کیا کرتے ہیں، ان سے مصیبتوں کی گٹھڑی اٹھا کے رحمتوں، برکتوں، عزتوں، دولتوں کی گٹھڑی سر پہ رکھ دیتے۔ رحمتوں، برکتوں، عزتوں، دولتوں، کامیابیوں، ناکامیوں، اور یہی آپ کے ساتھ ہوگا ابھی انشاءاللہ۔ آپ ابھی جائیں تسبیح خانے میں قیام کریں، ایام 20 کے روزے مبارک آج سے شروع ہو رہے، خوش قسمت ہیں خواتین مرد، پر جب بھی آپ گھر میں سال کے بعد جائیں، 2 مہینے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، پر یاد رکھیے گا آپ خالی نہیں جائیں گے، آپ خالی نہیں جائیں گے۔ اچھا میں کون ہوتا ہوں دینے والا؟ میرا در گھاری، میرا گھر خالی، میں خود خالی، میں کون سے آپ سے وعدے کروں؟ کس چیز کے وعدے کروں؟ کس چیز کے وعدے کروں؟ میں نے آقا کی ایک حدیث سنائی ہے، سرکار کا فرمان سنا ہے، میں نے کملی والے کا فرمان سنا ہے کہ پردیسی آتا ہے لیکن جب جاتا ہے گچھڑی لاتا کیا ہے، لے جاتا کیا ہے، لاتا کیا ہے، لے جاتا کیا ہے۔ میں نے تو سرکار کا فرمان سنا ہے، اور یہ میں نے حقیقت دیکھا ہے۔ بے شمار لوگ مجھے کہتے ہیں تسبیح خانے میں آئے سے مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، ناکامیاں، الجھنیں تھیں، لیکن تسبیح خانے میں سے جب گئے تو منتیں بھی پوری ہوئیں، مرادیں بھی پوری ہوئیں، خوشیاں بھی ملی، خیریں بھی ملی، بخت بھی ملا، برکت بھی ملی، راحت بھی ملی، رحمت بھی ملا، اور وہ ملا جو کبھی سوچا نہیں تھا۔ تو میں نے کہاں دیا؟ میں نے کہاں دیا؟ میں تو خود خالی، میرا بھانڈا خالی، میرا کشکول خالی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سخی فقیر ہیں سارے، منگتے بھکاری، دے دے۔ آج پردیسی کو دیکھ کے سچ پوچھیں، میں 2 دن 3 دن سے مہمانوں کی آمد ہے، میں جس پردیسی کو دیکھتا ہوں سچ پوچھیں، مجھے لوگ آ کے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں 2 منٹ ہماری بات سن لیں، میں ان سب سے معذرت چاہوں گا۔ اگر ایک سے ہاتھ ملانا شروع کر دوں کیا ہوگا پھر؟ میں تو ہاتھ ہی ملاتا رہ جاؤں گا۔ آپ کا لنگر، گلیوں کی صفائیاں، گلیوں کی صفائیاں، پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، ہماری ٹیمیں ہمیشہ، پچھلی دفعہ میں نے رات کو خود گلیوں کی صفائیاں کی، خود کی ساتھ میری مخلصین تھے، گلیوں کی صفائیاں، جگہوں کی صفائیاں۔ لنگر، نظام، 2 4 مہمان گھر میں آئے نا تو ہلچل مچ جاتی ہے، مچ جاتی۔ تو جس کے پاس اتنے مہمان آئے اس کے اوپر اس کو نیند آئے گی، سکون ملے گا؟ ہر بندہ کہتا ہے بس آپ گلے مل لیں، ہمیں ہاتھ پکڑ کے گلے مل لیں اور ہماری صرف آدھا گھنٹہ بات سن لیں، زیادہ نہیں، صرف آدھا گھنٹہ بات سن لیں، تو آپ کی باری پھر آئندہ سال آئے گی۔ میں نے پوچھو کب آئے تھے کہ سرکار آئندہ سال ربیع الاول میں آئے تھے، باری آئی ہے تو پھر انشاءاللہ۔ میں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
میری آپ سے درخواست ہے، آج اس پردیسیوں کے مجمع کی قدر آپ کے اندر ہے، خود بھی پردیسی ہیں اور پردیسیوں کے مجمع ہے، اس مجمع کی قبولیت بہت کمال ہے۔ آپ گٹھڑیاں لے کے کیا آئے تھے اور گٹھڑیاں لے کے کیا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ وہ سمندر ہے جہاں برکت برکت، رحمت رحمت، اور اللہ اور اس کے حبیب کی نام کی وجہ سے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے تسبیح خانے کا نام بہت سنا تھا، میں خود بھی پیر ہوں، نیک اچھے انسان تھے، سارے ہی اچھے لوگ ہیں، پر یہاں آ کے پتا چلا یہاں تو سمندر ہے۔ انہوں نے اور باتیں بھی کہی، میں نے انہیں ایک مثال سنائی۔ بغداد سے دور ایک بابا تھا، اس نے کہا بغداد میں ایک نیک بادشاہ ہارون الرشید ہے، اس کے پاس جاؤں، غریب ہوں اور غربت بہت زیادہ ہے، تو اس کے پاس جا کے کچھ امداد مانگو۔ سوچا خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں۔ اس نے کہا میرا جو کنواں ہے اس کا پانی میٹھا ہے، کھارا نہیں ہے، مٹکے میں وہ پانی بھر لیتا ہوں، ہارون کے پاس یہ پانی کہاں ہوگا، تو اس کو جا کے میٹھے پانی کا تحفہ دوں گا تو مجھے کوئی ہدیہ دے دے گا، بادشاہ ہے، سخی ہے۔ تو کئی منزلیں مارتا مارتا وہ میٹھا پانی کا مٹکا سر پہ ہارون کے دروازے پہ پہنچا، حالات لیے، ہارون تک رسائی ہوئی۔ ہارون الرشید نے جب مٹکے کا منہ کھولا تو وہ تو ہفتوں کا پانی بدبو ہو گئی تھی، تو اس نے اس کو اظہار نہ ہونے دیا اور بار بار کہتا تھا میرے مٹکے میں میٹھا پانی ہے، ہارون تیرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بس ₹1,00,000 دی گال کی تھی۔ انہوں نے کہا بار بار یہ ہارون میرے پاس میٹھا پانی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہارون نے کہا اس کے مٹکے میں اشرفیاں بھر دو اور جاتے جاتے اس کو دریائے دجلہ کا پانی پلاتے جانا۔ اشرفیوں میں مٹکا میں مال بھر دیا اور جاتے جاتے دجلہ کا پانی پلایا، وہ تو پانی اور میٹھا تھا۔ کہنے لگا ہارون تو واقعی سخی ہے، تو نے مجھے میٹھے پانی بھی پلا دیے اور خزانے بھر کے بھی دے دیے۔ یہاں سمندر تسبیح خانے میں اللہ کے نام کی برکت کا بہتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مٹکے لاتے ہیں، مشکیزیں لاتے ہیں، جھولیاں لاتے ہیں، کشکول لاتے ہیں، بھر کے جاتے ہیں۔ جیریاں دے گئے نال باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگیں دے گئے، مٹکوں میں بس بھر کے لے جا رہے ہیں۔ اور مجھے افسوس اس چیز کا نہیں ہے کہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، جس کے پاس ہے وہی دے رہا، اسی کی عطا، اسی کی شفقت، اسی کی مہربانی ہے، کھلا بھی رہا پلا بھی رہا۔ کیوں جی لنگر کھایا پیا ہے، اللہ پاک نے کھلایا بھی صحیح، پلایا بھی صحیح، اس لیے ہم نے بیت الخلا بھی زیادہ بنائے۔ اگوال پوچھنا اس میں دیکھا اس کے بعد نہ پوچھے پھر میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہم سے ایک پچھلے دفعہ غلطی ہوئی تھی، سبیل دودھ کی چلائی، ادھر دال کھلا دی، وہ تو پھر بندے کو شلوار کھولنے کا موقع نہ دیا، بہت زیادہ لینے لگ گئیں، دھونا پڑا، پھر بہت سارا۔ وہ غلطی ہماری تھی، کوتاہی ہماری تھی، ہماری کوتاہی تھی۔ پھر توبہ کی کہ دودھ کے ساتھ کبھی دال نہیں ہوگی، توبہ کی۔ ہمارے یہاں بابا جی تھے تو بچے کیا کرتے ہیں، ان کا بیلنس موبائل لے کے تو ان کا بیلنس استعمال کر لیتے، پھر وہ موبائل کمپنی سے ادھار 10-20 روپے کا بیلنس ملتا ہے تو وہ لے لیتے، تو ان کو موبائل دیتے نا، تو وہ موبائل میں خاتون کہتی آپ کے اس کام کے لیے بیلنس نکلے، باجی میں نے ابھی تو ڈلوایا ہے۔
موبائل کا نا کمپیوٹر بولتا کہ آپ کے لیے یہ موبائل ناکافی ہے، اس طرح کا کوئی لفظ ہے، پھر وہ باجی سے الجھتا، باجی کہاں بولے. خوش قسمت ہیں پردیسیوں کے مجموع میں آپ کی نسبتیں مل گئی ہیں. ایک واقعہ سنوں آپ کو. ایک شخص تھا، کسی نے مرنے کے بعد پوچھا کیا بنا؟ کہا پردیسوں کا مجمع کام آ گیا. کہا کیسے؟ کہا اس مجمع میں ایک بندے، میں نے درود پڑھا تھا، میرے درود پڑھنے سے سارے مجمع نے درود پڑھا تھا، ان میں کوئی ایسا بندہ تھا جس کی بارگاہ الہ میں بہت قبولیت تھی، اس کے ایک درود سے میری بخشش کا سامان ہو گیا. پڑھے سارے درود، اللہم صلی. بس ایک میں نے درود پڑھا، میرے پڑھنے پہ سب نے درود پڑھا، ان میں کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت ایسی کہ اس کی وجہ سے سب، میری بخشش اس درود کی وجہ سے ہو گئی. یہ مجمع کی برکت ہے، یہ مجمع کی خیریں ہیں. کوئی ایک بندہ مجمع میں ایسا ہوتا ہے جس کی قبولیت ہوتی ہے. ایک درویش مزدلفہ گئے، عرفات کے بعد رات کو سوئے، دیکھا تو دو فرشتے ہیں. ایک اٹھا کے پوچھ رہا اس دفعہ حج پہ کتنے لوگ آئے؟ کہا اتنے لاکھ آئے. کہا کسی کا حج قبول؟ کہا کسی ایک کا بھی نہیں قبول ہوا. تو نگر پھر کہا اس حج میں 7 بندے ایسے تھے، 7 بندے ایسے تھے جن کی وجہ سے سب کا حج قبول ہو گیا. اس مجمع میں کون ایسا ہوگا جس کے گھر میں روزی نہیں، روٹی نہیں؟ کوئی مرغی بیچ کے آیا ہوگا، کوئی مندری انگوٹھی بیچ کے آیا ہوگا، کوئی کان کا کوکا لونگ بیچ کے، کوئی بالی بیچ کے، کوئی ادھار لے کے، کوئی قرض لے کے آیا ہوگا. کوئی ایسے ہیں جو پیدل چل کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے 6 روپے کرایہ تھا، جیب میں نہیں تھا. اتنا سفر میں نے پیدل، آج سے 15-20 سال سے پہلی بات ہے، کہا اتنا سفر میں نے پیدل کیا ہے. کوئی پیدل چل کے آیا، کسی کی ماں انتظار کر رہی، کسی کا باپ انتظار کر رہا. جب گھر میں جائے گا کہے گا ابا کیا لایا؟ کہا بیٹا میرے سر پہ فرشتوں نے گٹھڑی رکھ دی ہے. کہنے لگے میں نے والٹن کیمپ میں دیکھا 1947 لاہور میں مہاجر آ رہے تھے. ایک ماں تھی، اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا 6-7 سال کا، اس کا نام گلو تھا. وہ گلو گم ہو گیا، پاگل ہو کے سارے کیمپ میں پھرتی تھی، ہر کسی سے پوچھتی تھی میرا گلو دیکھا ہے تمہیں؟ میرا گلو دیکھا ہے. گھوڑا کھڑا تھا، اس سے کہنے لگی منہ پہ ہاتھ رکھ کے تم نے میرا گلو دیکھا ہے؟ گھوڑے نے ہاتھ چبا ڈالا، اسے ہاتھ چبانے کے کوئی احساس نہیں، خونم خون ہاتھ. کہتی اچھا تو نے میرا گلو نہیں دیکھا. اس کو گلو کا پتا تھا، اس کا ہاتھ خون بہ رہا تھا، اس کو گلو کا پتا تھا. بس وہ گلو اس کو مل جائے. آج بھی آپ بھی کوئی گلو ڈھونڈنے آئے ہیں، رزق کا گلو، برکت کا. کچھ آپ بھی ڈھونڈنے آئے. آپ بھی کچھ ڈھونڈنے آئے. کسی کو رزق، کسی کو برکت، کسی کو صحت، کسی کو اولاد، کسی کو بخت، کسی کو نصیب، کسی کو مقدر، کسی کو راحت، کسی کو رب کسی رحمت. آپ بھی کوئی گلو ڈھونڈنے آئے. آپ کے منہ کو بھی، آپ کے ہاتھوں کو بھی کئی گھوڑوں نے چبایا ہوگا. اعتراض کرنے والوں نے، اندر شک وسوسہ ڈالنے والوں نے، بہت باتیں بنانے والوں نے آپ کو بھی روکنے کی بہت کوشش کی ہوگی. آپ کو گلو کی تلاش ہے،
میرے پاس نہیں ہے گلو، میں خود خالی ہوں، پر آپ کے سچے جذبے سے میں حیران ہوں۔ آپ کے سروں پہ جاتے ہی فرشتے کون سی گٹھڑی اتاریں گے اور کون سی گٹھڑی رکھ دیں گے۔ میرے پاس گلو نہیں ہے، میں تو خود گلو کی تلاش میں ہوں، میرے پاس کہاں ہے؟ میں تو فقیر ہوں، میں تو منگتا ہوں، میں تو بھکاری ہوں۔ میرا گلو کہاں ہے؟ میں تو خود فقیر بھکاری منگتا ہوں۔ جس رب کی نسبت سے، جس کملی والے کی حبیب کی نسبت سے آئے ہیں، اس کملی والے کے پاس گلو ہے، واقعی ہے۔ اس کے خزانوں میں ایک نہیں 70,000، 70 لاکھ، 70 کروڑ گلو ہیں، اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ سارے فقیر ہو، انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو، میرا اللہ کہتا ہے میں غنی ہوں، میں غنی ہوں، میں غنی ہوں۔ آج جو ہمارے روحانی پیکج شروع ہونے والے ہیں، یہ سارے وہی ہیں کہ یہاں آنے والا خالی نہیں جا رہا، یہاں آنے والا منگتا نہیں جا رہا، یہاں آنے والا فقیر اور بھکاری نہیں جا رہا، یہاں آنے والا انشاءاللہ انشاءاللہ غم کی، دکھوں کی، پریشانیوں کی، مشکلات کی گٹھڑیاں بھر بھر کے سر پہ رکھ کے آیا ہے، اور جب جائے گا آپ کے سچے جذبے کی وجہ سے آپ کے اوپر گٹھڑی رکھی جائے گی، کسی پہ چھوٹی کسی پہ بڑی۔ یہ بھی بتا دوں، جس کا جتنا یقین کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا، عقیدہ کامل ہوگا، جذبہ کامل ہوگا، کتنا جتنا ہوگا اس کے مطابق بڑی گٹھڑی رکھی جائے گی۔ کبھی کسی کی گٹھڑی ابھی کام آئے گی، غور سے سننا، بڑی خطرناک باتیں کہنے لگا ہوں۔ کسی کی گٹھڑی ابھی کام آئے گی، کسی کی گٹھڑی موت سے پہلے تک کام آئے گی، کسی کی گٹھڑی پھر نسلوں میں کام آئے گی۔ بخت منتقل ہو رہا ہے۔ وہ تو سچا جذبہ جتنا جس کا ہوگا، سچا یقین جس کا ہوگا، انشاءاللہ آپ سچے جذبے اور سچے یقین والے بیٹھے ہیں۔